ڈاکٹر شبانہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہے جی. بہت شکریہ جی ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو ذرا بتائیے گا یہ جو ہم نے سوال ناظرین کی طرف پھینکا ہے, فزیکل تھراپی ہماری فزیکل ویل بینگ کے لیے کتنی ضروری ہے, کیا ریلیشن ہے دونوں کا, ذرا یہ بتائیے. جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے فزیو تھراپی مینس جو فزیکلی ہمارے کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے, ہمارے مسلس کو, ہمارے پوسچرز کو, ہمارا اسٹیمنا, سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فزیو تھراپی بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر WHO بھی ریکمینڈ کرتی ہے کہ 30 منٹس کی واک جو ہے, 30 منٹس کی واک پلس ایکسرسائز جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے 5 days in a week. اسی طرح سے کیونکہ فزیو تھراپی جو ریلیٹڈ ہوتی ہے تمام ایکسرسائز سے, ایکسرسائز جب ہم کرتے ہیں ایکسرسائز سے ہمارا میٹابولک سسٹم انکریز ہوتا ہے, ہمارے ہارمونل جتنا بھی ڈس بیلنس ہے اس کو کنٹرول کرنے میں فزیو تھراپی کا بہت بڑا رول ہے. صحیح, جیسے ہمیشہ سے ڈاکٹرز میں بچپن سے بھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں کہ جو صبح کی مارننگ واک ہے, بیکاز وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ایکسرسائز ہے, اس طریقے سے آپ کی فزیو تھراپی بھی جو تھی وہ بھی آپ کو بڑا دور رکھتی ہے ڈپریشن سے. ایگزیکٹلی اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز سے کیا ہوتا ہے, ہماری باڈی میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. ان ہارمون کو کہتے ہیں ہیپی ہارمونز. اور جب یہ ہیپی ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہمارے پین کو بھی کنٹرول کرتے ہیں, ہمارے موڈ ڈس آرڈر کو بھی, کیونکہ قدرت نے ہماری باڈی میں پورا ایک میکینزم رکھا ہے, پورا ایک علاج رکھا ہے ہمارا نا. تو ہم اگر صرف خوش رہیں, اگر ہم خوش ہی رہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہماری باڈی سے آٹومیٹیکلی ایسے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارے پین کو اور پلس جو ہے وہ ہمارے ڈپریشن کو کنٹرول کرتے ہیں. اصل میں ہوتا ہے کہ جب کبھی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں تو ایکسرسائز سے انڈورفن ایک خاص پین کلر ہے جو ہماری باڈی سے ریلیز ہوتا ہے, اور یہ پین کلر ہارمون جو انڈورفن ہے یہ کنٹرول کرتا ہے اس ہارمون کو جو ڈپریشن پروڈیوس کرتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں, کورٹیسول ہمارا ہارمون ہے جو ڈپریشن پروڈیوس کرتا ہے, یہ ایکسرسائز سے وہ ہارمون ریلیز ہوتا ہے جو پین کلر ہے پلس وہ جو کہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے, وہ دونوں ہارمونز ہماری باڈی سے ریلیز ہوتے ہیں ایکسرسائز کے بعد, اور وہ ہمارے اس چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. اور That's incredible. اب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ فزیکل تھراپی کو ہم اپنے لائف سٹائل میں کیسے انکارپوریٹ کریں, کیسے اپنے روٹین کا حصہ بنائیں. واک شامل ہو سکتی ہے, ایکسرسائز شامل ہو سکتی ہے, بٹ واٹ اباؤٹ دا ویل بینگ آف آور جوائنٹس کیسے ہیپی رہیں گے؟ جی دیکھیں, فزیو تھراپی میں 2 ٹائپ کی مینجمنٹ ہے, یا 2 ٹائپ کا جسے آپ کہتے ہیں ٹریٹمنٹ ہے. ایک مینجمنٹ ہوتی ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی پوسچر کریکشن. آپ نے سب سے اہم جو ہے وہ آپ نے پوسچر کریکشن کرنی ہے, اپنے مسلس کو اسٹرینتھ کرنا ہے, کیونکہ فزیو تھراپی میں مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی مسکولر اسٹرینتھ, آپ نے اپنے جوائنٹس کو کی ویل بینگ پہ کام کرنا ہوتا ہے. اور سیکنڈ جو ہماری مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پین. اگر کسی وجہ سے آپ کو پین ہے, کوئی بھی اب نارملٹی ہے, کوئی انفلیمیشن ہے, تو جب آپ کو پین ہوگا تو آٹومیٹیکلی پین کی وجہ سے آپ کی موومنٹ ڈسٹرب ہوگی. جب آپ کی موومنٹ ڈسٹرب ہوگی ڈسیبلٹی ہوگی, اور ڈسیبلٹی کو مینٹین کرنے کے لیے بڑا انٹر ریلیٹڈ ہے. اگر دیکھا جائے آپ کو ڈپریشن ہوگی تو آف کورس آپ کسی نہ کسی طریقے سے باڈی فزیکل پین سے گزریں گے. جب آپ کسی فزیکل پین سے بھی بہت عرصے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو وہ آف کورس وہ آپ کو ڈپریشن بھی دیتا ہے, بیکاز آپ کی لائف اس فزیکل پین کی وجہ سے بالکل اوپر نیچے ہو جاتی ہے. بہت ساری چیزیں جو آپ پہلے کرتے تھے وہ آپ بعد میں نہیں کر پاتے. سو ہم کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہمیں سامنے سے دیکھ رہے ہیں وہ نہیں کسی ایسے فزیو تھراپسٹ کو جانتے, ان کو نہیں پتا کہ وہ خود سے فزیو تھراپی کیسے کر سکتے ہیں اپنی. دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پین یہ ایک بہت بڑا مطلب ایک ہائپوتھیسس ہے کہ پین کازز ڈپریشن اینڈ ڈپریشن ایگریویٹس پین, یعنی درد جو ہے وہ پین کرتا ہے, پین کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے. اس کی ڈپریشن میں مینلی جو ہے وہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ڈپریشن کی وجہ سے ایک تو لیک آف ایکٹیویٹی, آئسولیشن ہو جاتی ہے پیشنٹ کی. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کا جو سیلف اسٹیم ہے, پیشنٹ کی سوشلائزیشن بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور پرولونگ سیٹنگ ہے, پرولونگ اسٹینڈنگ ہے, بہت دیر تک ایک جگہ بیٹھا رہتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اس کے نیک پین, آپ دیکھیں جب نیک میں پین ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کا سر درد ہے, آپ کے مسل اسٹفنس, ڈپریشن میں باڈی آپ کی اسٹف پوزیشن میں رہتی ہے, ایک خاص پوسچر ہوتا ہے. پیشنٹ زیادہ تر یوں بیٹھا رہتا ہے ڈپریشن میں, آئسولیٹ ہو کے رہتا ہے, کمرے میں زیادہ دیر بیٹھا رہتا ہے. تو پرولونگ جو ہے سیٹنگ, الگ رہنا, اس کی وجہ سے جو ہے تمام اس کے مسلز جو ہے آج کل جم کا دور ہے, جو وہ بندہ جو جم نہیں کرتا وہ دوستوں میں بڑا لیفٹ آؤٹ فیل کرتا ہے, دوست کا مذاق کرتا ہے تو جم نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آگے, ایک تو لوگوں نے خود سے جم کرنا شروع کر دیا, اس کی وجہ سے انجریز ہوتی ہیں, پھر اس انجریز کو ریکور کرنے کے لیے لوگ خود سے فزیو تھراپسٹ بھی بنتے ہیں. اور نئی ڈیوائسز ہیں مارکیٹ میں جی, لوگوں نے خود سے ٹینس خریدنے شروع کر دیے ہیں, ٹینس لگاتے ہیں اپنے آپ کو اور ٹھیک رہتے ہیں. مساجر آ گئے ہیں جو کہ آپ کا مسل کا جو اسپازم ہے وہ ریلیز کر دیتے ہیں. یہ طریقہ کار درست ہے, کنسلٹ کرنا چاہیے, فزیکل تھراپسٹ کیا کہتے ہیں؟
جی پہلے میں آپ کو اس سوال کا جواب دے دوں ڈپریشن میں کس طرح سے پیشنٹ کو فزیوتھراپی ہیلپ کرتی ہے. تو اسی طرح سے جب آپ کے ڈپریشن میں جاتے ہیں سب سے بڑی جو ہے یہ 4th لیڈنگ کاز ہے ڈسیبلٹی کا. مطلب آپ کا جو ڈپریشن ہوتا ہے تو یہ 4th کاز ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر پاتا. تو اس میں اگر آپ فزیوتھراپی کی طرف آتے ہیں, فزیوتھراپی میں ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکسرسائزز ہم بتاتے ہیں. اس میں ریلیکسیشن ایکسرسائزز ہیں, اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہیں, جس سے جو ہے وہ پیشنٹ ریلیکس ہوتا ہے, اس کے مسلز جو ہیں وہ ایزی ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی سیلف اسٹیم, یعنی ایک تو ویٹ بھی اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے ایکسرسائزز سے, دوسرا اس کا اپنا باڈی امیج جو اس کے, کیونکہ ڈپریشن میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ انسان کی سیلف اسٹیم لو انرجی ہو جاتی ہے, تو وہ لو انرجی اور سیلف اسٹیم بھی جو ہے وہ اس کی انہینس ہوتی ہے. اور دوسرا جو آپ کا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ہے بالکل جیسے ہم منع کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ بہت خطرناک ہے, اسی طرح سے جو فزیوتھراپی میں جو ڈفرینٹ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, ٹینس ہے اور مساجر ہے, ان کے اپلیکیشن پراپر ایک اس کا جو ہے وہ موڈ آف اپلیکیشن ہوتا ہے, کس جگہ آپ نے ٹینس اپلائی کرنا ہے. ٹینس اپلیکیشن کے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موٹر پوائنٹس پہ, نروس پہ استعمال کرنا ہے. جن مسلس کو آپ انوالو ہیں ان کی اسپیشل نروس ہوتی ہیں, ان نروس کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہوتا ہے. اب آپ کو پتہ چلا آپ نے سیلف خود آپ نے اس کو اپلائی کیا, آپ نے ایسی جگہ اپلائی کر دیا جہاں آپ کو نہیں کرنا, کوئی رگ آپ سے دب کی, مطلب آسان الفاظ میں کہ کوئی نہ کوئی وین جو ہے وہ آپ سے دب کی, کوئی نہ کوئی وین ایسی رپچر ہوگی تو وہ تو پھر آگے کسی اور معذوری کا سبب بھی بن سکتی ہے. بہت شکریہ جی, ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی.